السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تمام قسم کی تعریفیں اور حمد و ثنا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے اخلاق اور آج کا مسلمان اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیان کے شروع میں 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 150 پر 9 ہے، اور دوسری آیت سورۃ القلم کی 4ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی قرآن میں دیتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی مکرم، یقیناً آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، بیویوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ آپ کیسے رہتے ہیں، آپ کے اخلاق کیا ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے کیا بتایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق پہ بلند درجے پر فائز ہیں۔ یہ ہمارے نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اخلاق کے جتنے درجے ہیں، اخلاق کے سب سے بلند درجے پہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، اخلاق کے اتنے بہترین آپ پیکر ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ انسانوں کے ساتھ سلوک کرنے کا ہمارا رویہ اچھا ہو، ہمارا طریقہ اچھا ہو، ہم بات چیت اچھے طریقے سے کریں انسانوں کے ساتھ، مطلب ہم گھر کے اندر ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری بات چیت اچھی ہو، بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، اولاد کے حق کو ہم ادا کرنے والے ہوں،
رشتہ داروں کی قدر کرنے والے ہوں، دوست و احباب کا حق پہچانتے ہوں اور ان کے ساتھ بھی ملنساری رکھتے ہوں، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا ہو، یہ اصل اخلاق ہے۔ مسلمان کون ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسا انسان ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ بھائی، مسلمان صرف کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان، کامل مسلمان کی پہچان بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ رہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کہلانے کے قابل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں 2 شرطیں بتائی ہے، وہ 2 شرطوں پہ آج کا بیان ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی صحیح پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، مسلمان کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسروں کو مطلب کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے۔ زبان سے تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان سے آپ کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، کسی کا گلہ نہ گائیں، آپ کی زبان سے آپ کسی پر الزام نہ لگائیں، آپ کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہی زبان سے تکلیف نہیں دینے کا معنی ہے کہ آپ اپنی زبان سے ایسی بات چیت نہ کریں جس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی بات چیت نہ کریں، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، یہ زبان سے تکلیف نہیں دینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی صحیح مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی زبان کے علاوہ اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے ہاتھ سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ناحق نہ ماریں، کسی پہ ہاتھ نہ چلائیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ 2 باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور واقعی معنوں میں مسلمان کہلانے کے قابل بھی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ حدیث کا ایک مکمل روپ اللہ کے نبی کی زندگی میں دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کیسی تھی؟ اگر ایک بات میں کہا جائے تو ایسی ہی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ناحق کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے۔ ہمارے نبی کی زندگی کے سینکڑوں واقعات، قصے ایسے ہیں جو اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ کیسا اچھا سلوک؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے ایسے بہت سارے قصے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے 2-3 قصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک انسان نیک ہے یا برا ہے، اللہ والا ہے یا شیطان صفت انسان ہے، یہ پہچاننے کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ قریبی لوگ یعنی ہم سے جو قریب ہیں وہ گواہی دینا، مطلب ہماری بیوی ہمارے بارے میں گواہی دے کہ ہم اچھے انسان ہیں تو واقعی معنی میں ہم اچھے انسان ہوں گے۔ ہمارا قریب کا دوست ہمارے بارے میں گواہی دے کہ میرا مالک، میرا دوست اچھا ہے، وہ واقعی میں اچھا انسان ہے۔
ہمارے نوکر چاکر گلی میں محلے میں دیکھنے والے ہمارے بارے میں کہیں کہ واقعی میں نیک انسان ہے، اس نے اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ کہنا کیا ہے کہ قریبی انسان ہمارے بارے میں گواہی دے۔ اللہ کے نبی کی زندگی جب ہم اس حیثیت سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ سے جو قریب تھے اس میں سے بہت سارے سر فہرست آتے ہیں۔ ایک ہیں آپ کے غلام حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے غلام تھے۔ کیسے غلام؟ مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تقریباً 10 سال تک خدمت کیے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ ان کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جب ننھے سے بچے تھے حضرت انس لا کے نبی کے پاس چھوڑ دیے تھے، بولے کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے بچے کو تعلیم سکھائیے، تربیت سکھائیے، اپنے ساتھ رکھیے۔ اپنے بچے کو چھوڑ کے گئیں۔ حضرت انس بچپن سے اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے، غلام تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نیک انسان ہیں ان کے غلام کی زبان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی 10 سنین، میں نے نبی کی خدمت میں، نبی کی غلامی میں 10 سال زندگی گزارے ہیں۔ فما قال لی اف لما صنعت او اللہ صنعت، اللہ کے نبی نے یہ 10 سال کی زندگی میں کبھی مجھے گالیاں نہیں دی، میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی کوئی کام کے لیے بھیجتے، بچہ ہونے کی وجہ سے میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر بعد آ کے مجھ سے سوال کرتے کہ انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، کیا ہوا؟ تو انس کہتے کہ اللہ کے نبی ذہن سے میری بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسا کیوں کیا، یہ کام تو ایسا کرنا تھا، ایسا بھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ایسے پیغمبر پہ جس کے اخلاق ایسے ہوں کہ 10 سال غلام بولے تو ہمارے سکے نوکر چاکر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے جو عورتیں آتی ہیں یا شاپ کے اندر جو لڑکے کام کرتے ہیں تو یہ نوکر ہیں، یہ کرائے پہ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں۔ غلام وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، دن رات آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ، لوگ خرید لیتے تھے پیسوں سے انسانوں کو، اور ان کی ذمہ داری ہوتی دن بھر رات بھر انہی کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کاج کرنا، ان کے گھر سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت کیے، غلام بن کے رہے، اور اس کے بعد آپ کی گواہی یہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، محلے میں وہ لوگ جو ہم کو دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس ایسے لوگ جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں یا اسی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے؟ جا کے پوچھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر گلی میں کبھی کسی کا رشتہ آ جائے اور کوئی پوچھ لے کہ فلاں محلے میں فلاں گھر کا لڑکا کیسا ہے، گلی والے اس کا پورا کچا چھٹا سب کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ صرف باہر کی زندگی دیکھنے والے ہماری اتنی برائیاں جانتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، جو انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں آپ کے خاص خادم بن کے رہے، وہ انس اگر ایسی گواہی دے رہے ہیں تو پھر واقعی میں اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کمال کیسا تھا اخلاق کے سلسلے میں۔ یہ ایسے ایک نہیں، دسیوں واقعات ایسے ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اخلاق کی جب بات آئے، ہماری عادت کیا ہے معلوم؟ ہم اچھوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، جو آدمی نیک ہے ہم ان کے ساتھ اچھا ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے محلے کا، آپ کی پہچان کا کوئی برا ہے، سمجھیں کہ کوئی شرابی ہے، کوئی گناہ میں ملوث ہونے والا انسان ہے،
جو بدنام ہے سوسائٹی کے اندر، تو ہمارا سلوک، ہماری بات چیت اس سے اچھی نہیں ہوتی. ہم اس کے ساتھ کبھی بیٹھنا، بات کرنا تک پسند نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں متفق علی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیسی گواہی دیتے ہیں، سنیے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گھر میں ہیں. ایک آدمی نبی سے ملنے کے لیے گھر پہ آتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازے کو مارتا ہے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا، بعد میں کسی نے دیکھ لیا باہر کون کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کو بتایا کہ فلاں آدمی آپ سے ملنے کے لیے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں معلوم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بئس اخو العشیرہ، یہ انسان جو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. یعنی اس کے قبیلے میں، اس کے کنبہ خاندان میں لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا نام اچھا نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں ایک خراب برا انسان ہے. لوگوں سے میں نے ایسا سنا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا. پھر بعد میں اللہ کے نبی اجازت دیے، وہ گھر کے اندر داخل ہوا. اللہ کے نبی اس کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کیے. کیسے بات چیت کیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَانبَسَطَ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے. بہت اچھے طریقے سے اللہ کے نبی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیے. پوری بات چیت ختم ہو گئی، وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. حضرت عائشہ یہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں اپنے آنکھوں سے. وہ آدمی اٹھ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، وہ آدمی گھر کے اندر آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا ایک برا انسان ہے، اس کا قبیلہ اس کو برا سمجھتا ہے. آپ نے اس کے بارے میں ایسا کہا، لیکن جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آ کر بات چیت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یا عائشہ اما وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ بتاؤ کیا تم نے کبھی میری زبان سے گندی باتیں سنی ہیں؟ عائشہ کیا تم نے میری زبان سے کبھی گندی باتیں سنی؟ فحش گفتگو، گندی زبان، بری باتیں کیا تم نے میری زبان سے سنی ہیں؟ کبھی تم نے مجھے فحش انسان پایا ہے، برا انسان پایا ہے؟ عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کے. کیا سامنے والا انسان کیسے بھی ہو، لیکن ہمارے اخلاق اس کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. وہ اگرچہ کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں برا انسان ہو، گناہ اس کی پہچان ہو، لیکن ویسا انسان جب ہمارے سامنے آئے، ہم سے ملاقات کرنا چاہے، ہماری زبان اچھی ہو، ہماری بات چیت اچھی ہو، ہمارا سلوک اچھا ہو، ہمارا رویہ اچھا ہو، ممکن ہے کہ ہماری وہ زبان سے، ہمارے وہ اخلاق سے، ہماری وہ نرمی سے وہ بدل جائے، پگھل جائے. ہوا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ مسجد نبوی میں یہ پیش آیا. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے. ایک دیہات کا آدمی، دیہات کھیڑے گاؤں کا، خریے کا ایک آدمی اللہ کے نبی کی مجلس میں آ جاتا ہے اور آ کے کنارے کھڑ کے پیشاب کرنے لگتا ہے. تو لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیسا پاگل انسان ہے کہ مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے. لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دو، رکو. اللہ کے نبی نے روک لیا. وہ آدمی مکمل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا کے اس کو سمجھائے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ایسی غلاظت نہیں ڈالنا ہے. اللہ کے نبی بہت
پیارے طریقے سے اس کو سمجھائے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات جو ہمارے لیے نصیحت والی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی پوری بات چیت کرنے کے بعد وہ آدمی آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاتا ہے اور اٹھا کے دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے معلوم؟ وہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد۔ کیا معنی معلوم؟ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس زمین پہ اگر تو کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے، مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ کر، ہم دونوں پہ رحم کر۔ کس پہ؟ ایک مجھ پہ اور دوسرے محمد پہ رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ کر۔ اس نے یہ دعا کیوں کی؟ اس کو اندازہ ہوا کہ جب اس کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد میں ایسا کام کرنا غلط ہے، نادانی کی وجہ سے اس نے ویسا کیا، لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے، غصہ ہوئے، لیکن اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے، ڈانٹے نہیں، بلکہ اس کو بلا کے بٹھا کے سمجھا کے اس غلطی کے بارے میں اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ آپ کی محبت کا سلوک سے وہ متاثر ہوا اور اس وقت یہ دعا کیا کہ اے اللہ، مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر، ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ کر۔ کیوں؟ کوئی انسان میرے ساتھ محبت سے پیش نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، واقعات بے شمار ہے میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں۔ سمجھنے والوں کے لیے چند باتیں، چند واقعات کافی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو سلوک کیا، عام انسانوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، وہ اتنا محبت بھرا تھا کہ ایک گناہ کرنے والا، ایک غلطی کرنے والا انسان بھی فوراً سنبھل جاتا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح سنن ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 980 ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ ایک آدمی نماز کے بیچ میں چھینکتا ہے، زور سے چھینکتا ہے، تو ایک دوسرا آدمی جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہے، اس کے چھینک کا جواب دیتا ہے زور سے، یرحمک اللہ، زور سے نماز میں جواب دے دیے۔ لوگ سب ایک دم ان کو گھور کے غصے سے دیکھنے لگے، تو وہ اپنے آپ پہ افسوس کرنے لگے کہ ہائے، میں نے اسے کیا کیا کہ لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ بہت کچھ ہوا، نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی سلام پھیر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھا لوگوں سے کہ نماز کے بیچ میں بلند آواز سے، اونچی آواز سے ایسا چھینک کا جواب کس نے دیا؟ تو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے، بولے کہ اللہ کے نبی میں نے دیا ہے۔ اور وہ سمجھ گئے کہ اب ختم، سب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہوگی کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے رہتے ہوئے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اتنی بلند آواز سے میں نے چھینک کا جواب دے دیا، اب کیا ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ وہ صحابی یہی واقعہ حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، خود وہ بیان کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہوئے ان کے جو الفاظ حدیث کے اندر امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ الفاظ سنیے میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں۔ وہ صحابی اپنے بارے میں یہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے قریب بلایا اور خدا کی قسم اللہ کے نبی نے نہ مجھ پہ غصہ کیا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالیاں دی،
بلکہ اللہ کے نبی نے مجھے قریب بٹھا کے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ ان هذه الصلاۃ، کہ میرے بھائی یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز کے اندر لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لوگوں کی بات چیت، سلام کلام کا جواب، چھینک کا جواب، یہ سب بات چیت لوگوں کے بارے میں نماز میں نہیں دیا کرتے. نماز تو اللہ کا ذکر ہے، اس میں تو تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگوں کی بات چیت کا جواب اس میں نہیں ہوتا ہے. اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ذرا یہ نبی کے اخلاق سنیں، سمجھے، پھر ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے مسلمان بھائیوں کی زندگی پہ غور کرو. کوئی مسلمان انجانے میں مسجد کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت کر دیا، سلام پھیرنے کے بعد پوری مسجد ایک ہو جاتی ہے، پوری کمیٹی ایک ہو جاتی ہے، پورے لوگ ایک ہو جاتے ہیں. کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی غصہ کرتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے. یہ نبی ہے، اللہ کے نبی اس کو قریب کر کے سمجھائے. کیوں میرے بھائی؟ وہ آدمی جو تھا نا، اس کو نہیں معلوم تھا نماز میں ایسا کرنا غلط ہے، نہیں کرنا نہیں معلوم تھا. تو اللہ کے نبی سلوک کیسا کیے؟ پہلے اس کو سمجھائے، بتائے غلطی ہے، نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی سمجھائے. دین ایسا ہوتا ہے، دین پہ عمل کرنے والے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو قریب کرتے ہیں. کیسے قریب؟ کتنا قریب کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سچائی ہے. ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نہیں، وہ اخلاق سے لوگ مسلمان بنتے گئے. آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیمات سے جتنا لوگ مسلمان ہوئے، اس سے بڑھ کے آپ کے اخلاق سے مسلمان ہوئے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ساری دنیا مانتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ ایک یہودی لڑکا، یہودی بچہ، یعنی یہودی کا بیٹا بیمار ہوا. اللہ کے نبی کو، وہ اللہ کے نبی کے پاس کبھی آتا جاتا تھا. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا. اللہ کے نبی اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کے گھر کو گئے. کون؟ اللہ کے نبی. کس کے گھر کو؟ ایک یہودی کے گھر کو. اور بیمار کون ہے؟ بڑا آدمی نہیں ہے، مالدار انسان نہیں ہے. کون ہے؟ بچہ بیمار ہے. اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا بہت بیمار ہے بچہ. اللہ کے نبی اس کو تسلی دیے، دعائیں دی اللہ کے نبی. پھر بعد میں اللہ کے نبی سمجھائے کہ بیٹا، پتہ نہیں تیری زندگی کب ختم ہونے والی ہے. مرنے کے بعد اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کو مان لے، اللہ پہ ایمان لے آ، اکیلے اللہ پہ ایمان لے آ جا، جہنم سے بچ جائے گا. اللہ کے نبی اس کو سمجھائے، دین کی دعوت دیے، اسلام کی دعوت دیے. بچہ تھا نا جی، اس لیے اپنے ابا کی طرف دیکھا، باپ بازو میں تھا. ابا کی طرف دیکھا کہ پتہ نہیں ابا کیا جواب دیتے ہیں. ابا کون؟ باپ کون ہے؟ یہودی ہے. باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ کیا کہتا ہے معلوم؟ باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، کہ بیٹا ابو القاسم. یہ اللہ کے نبی کی کنیت. اللہ کے نبی کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ قاسم. تو اللہ کے نبی کی کنیت تھی ابو القاسم. یہودی نے کہا کہ بیٹا ابو القاسم یعنی محمد کی بات سن لے. وہ بچہ فوراً اللہ کے نبی کی بات سن کے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی یہ محبت ملن ساری جو بیماری پہ آپ دیکھنے کے واسطے آئے، اتنا متاثر ہوا، فوراً کلمہ پڑھ لیا بچہ. اللہ کے نبی اٹھ کے گھر سے واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اس اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ یہ نبی تھے جو ماں باپ، رشتہ دار، گھر والے، مسلمان نہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں، نبی ان کے گھروں کو دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا ہماری زندگیوں پہ غور کیجئے، ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے بیمار نہیں ہو رہے ہیں، کتنے ایڈمٹ نہیں ہو رہے ہیں، خیر خیریت پوچھنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہم دین کسے سمجھتے ہیں؟ کیا دین بس اتنا ہی ہے کہ مسجدوں میں اللہ اللہ بول کے بیٹھ جاؤ؟ آپ کے ماں باپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ رشتہ داروں میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب مسکین لاچار ہیں، کتنے کھانے کے نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے؟ آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ سکون سے ہیں، تو بس میری زندگی مجھے ہے، کوئی کیسا بھی زندگی گزار لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی آج کا مسلمان گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین اس سے بڑھ کے ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو تعلیمات بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اتنے ہزاروں لاکھوں کے لوگ آپ کے بارگاہ میں آ کے جو شرف قبولیت اسلام سے، اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے، مسلمان بنتے تھے، وہ آپ کی باتوں سے جتنا ہے اس سے بڑھ کے آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کی بات چیت سے ہے، آپ کے رویے سے ہے، آپ کے حسن سلوک سے ہے۔ آج ہمارے اخلاق، ہماری زبان ایسی گندی ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں۔ مارکیٹ میں جاؤ، گالیاں دینے والا کون؟ مسلمان ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، گلی میں لڑائی جھگڑے مشہور کون ہے؟ مسلمان ہے۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، ہنگامے، فتنے، فساد، مار پیٹ کس کے گھر میں ہے؟ مسلمانوں کے گھر میں۔ ان کے گھر میں رہن سہن کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے حالت دن بدن یہ بنتی جا رہی ہے، بہت سارے اپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ میں صرف غیر مسلم ہی آئے، مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمان کو گھر کرائے پہ نہیں دے سکتے۔ ایسا، یہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے نندیال کی بات ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے اخلاق ویسے ہیں، ہم رہتے ویسے ہیں، ہماری زندگی کا رویہ ویسے بدل گیا ہے۔ ہمیں دین، بس مسجد میں آئے ہمیں دین نظر آتا ہے، مسجد کے باہر چلے جائیں ہمیں دین نظر نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے ساتھ ہماری زبان اچھی نہیں ہے، ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، اٹھے بیٹھے گالیاں ہماری زبان سے نکلتی ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہماری ملنساری اچھی نہیں ہے، رشتہ داری پکی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں۔ کیسی دشمنیاں؟ ذرا دعوت پہ آ کے، گھر کو آ کے نہیں بلائے، ختم دشمنی، نفرت۔ کیسی؟ سالوں سال، کیوں؟ دعوت گھر میں آ کو نہیں بلائے۔ یہ ہماری حالت، ذرا ذرا سی بات پہ خود دشمنیاں کرتے، اپنے بچوں کو ان کے دماغوں میں ڈال کے جا رہے ہیں، بیٹا تیرا چاچا، تیری پھپھو، تیری خالہ، تیرے ماموں ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اب وہ بچہ ماں باپ کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ ماموں کے گھر نہیں جاتے، چچا کے گھر نہیں جاتے، پھپھا کے گھر نہیں آتے، ان کے ساتھ انبن ہے۔ وہی نفرت، وہی دشمنی لے کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور خاندان خاندان، نسلوں نسلوں تک یہی دشمنی برقرار رہتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہماری باتوں سے بڑھ کے ہمارے اخلاق سے لوگوں کو دین پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ مسلمان ہی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ ان کی نظروں میں مسلمانوں کی امیج بہت بری بن رہی ہے۔ مسلمان داڑھی والا، ٹوپی والا کون ہے؟ گالیاں دینے والا، پیسہ ڈبانے والا، اپنی زبان کو گندی استعمال کرنے والا، بیوی پہ ہاتھ اٹھانے والا، بچوں کو مارنے والا،
پیسہ لیتا ہے لیکن دینے کا ٹائم آیا اڑا مارتا ہے، اٹھا دیتا ہے، اٹھا کے بھاگ کے چلا جاتا ہے. اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، اس کا دھندا اچھا نہیں ہے، بولتا ایک ہے کرتا ایک ہے، زبان سے بڑی اللہ والی باتیں کرتا ہے، پوری زندگی جھوٹ، دھوکہ دہی، ظلم، غداری اسی سے بھری ہوئی ہے. تو پھر ہمارے اخلاق سے لوگ کیسے بدل سکیں گے؟ اور ہم یہ کس دین کے ماننے والے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگ صرف آپ کی زبان کی باتوں کو نہیں سنتے بھائی، آپ کی زبان کی باتوں کے علاوہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے رویے کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان باتوں سے بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں کبھی آپ کے اخلاق کے بارے میں اتنا سا داغ بھی آپ کو نہیں ملے گا. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابو جہل، ابو لہب جیسے سخت کٹر کافروں کی بات کر رہا ہوں. مکے کے اندر 40 سال تک اللہ کے نبی زندگی گزارے. 40 سال میں نبی بنائے گئے. نبی بننے کے بعد کسی ایک نے بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں غلط بات نہیں کہی، بلکہ پورا مکہ کہتا تھا کہ یہ نبی کون ہے؟ صادق ہے، سچا ہے، امانت دار ہے. یہ کون سا مکہ بول رہا ہے؟ یہ وہ مکے کے لوگ جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لائے ہیں. اس میں چند ہی ایمان لیا، گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. باقی کا پورا مکہ آپ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن محمد کے دین کے بارے میں یہ ایک نیا دین ہے ایسی بات کہتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کے بارے میں غلط بات کبھی نہیں بولے. پوری نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، سن لیجئے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں خاص کر کے یہ 40 سال تک اللہ کے نبی، اور یہی اصل ہے، جوانی، پوری جوانی اللہ کے نبی کہاں گزارے؟ مکے میں. وہی سے مکے کے اندر مسلمان گواہی دینے والے نہیں، مسلمان تو ہے ہی، مسلمانوں سے بڑھ کے کافر، کفار و مشرک لوگ. کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے نبی جب ہجرت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس امانتاں تھے. وہ امانتیں اللہ کے نبی کو جاتے ہوئے حضرت علی کو دے کے گئے. بولے علی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہ امانتیں مکے والوں کی میرے پاس ہیں، تم وہ امانتیں صبح ہوئی تو ان کو واپس کر دے کہ پھر تم مدینہ آنا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں بھائی. تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے اندر لانا ہے، اپنی حقیقی زندگی میں لانا ہے. نبی کی زندگی، نبی کے اخلاق کیا ہے؟ صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی ہے. نبی کے اخلاق کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ اچھا رہن سلوک ہے. صحیح مسلمان بھی وہی ہے جس کی بیوی اس کو اچھا کہے. تم میں سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے نبی بہتر کسے جی بولے؟ بہتر کون ہے؟ ہاں، اللہ اکبر. اپنی آخری بات یہ حدیث کو رکھ کے ختم کرتا ہوں. سنن الترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے، اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے نبی لوگ کل قیامت کے دن جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ یعنی زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کے اندر کون سی عادت ہوگی، کس وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی. کہا تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ کے نبی نے کہا پہلی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. دوسری چیز حسن الخلق، اچھے اخلاق. اللہ کے نبی بولے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ کل جنت میں جائیں گے، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. یہ 2 باتوں کو رکھ کے اپنے آپ کو ذرا دیکھو، اپنے بارے میں سوچو کہ کیا ہمارے دلوں میں واقعی میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر واقعی میں ویسے اخلاق ہیں یا نہیں ہے؟ اخلاق کا یہ معنی نہیں جی باہر دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں آپ، نہیں.
اخلاق کا معنی تو یہ ہے سب سے پہلے آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا رہن سہن، آپ کا سلوک اچھا ہو۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بات چیت اچھی ہو۔ اخلاق تو یہ ہے باہر والوں سے بڑھ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ملن ساری ہو، آپ کی بنتی ہو، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو۔ اخلاق تو یہ ہے کہ غیروں سے پہلے آپ کے اپنے مسلمان بھائی آپ کو اچھا کہیں۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے مسلمان بھائیوں کے علاوہ غیر مسلمان کافر یہودی مشرک بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دینے والا بنے۔ یہ اخلاق ہے، اور یہی واقعی معنی میں اسلام کی صحیح معنوں میں پہچان ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی سے یہی ہم کو سبق دکھا کے سکھا کے گئے۔ افسوس کیا ہے آج کا مسلمان صرف اوپر کی زندگی لے لیا، اللہ کے نبی کی اوپر کی زندگی کا مطلب جو اچھا دکھ رہا ہے اس کو جتنا اچھا دکھا، مسجد میں عبادت، اللہ اللہ بولتے بیٹھ جانا، بس اتنا ہی۔ باقی اللہ کے نبی کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اخلاق ماں باپ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اخلاق بیٹوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اخلاق مومنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اخلاق پورے انسانوں کے ساتھ کیسے تھے؟ خلاصہ کیا؟ یہی اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نئی تکلیف دینا، یہی نبی کے اخلاق کا نچوڑ ہے۔ اور صحیح مسلمان بھی وہی ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے اگر میں کسی کو تکلیف دیا یا اس سے پہلے دیا تھا، آئندہ دینے والا بنوں گا، تو پھر میں صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں نے ایسا انجانے میں کیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں معافی مانگ لوں۔ میں دیکھوں میرے گھر میں نے کس کس کو تکلیف دی ہے، ماں باپ کو تکلیف دیا، معافی مانگ لے۔ میں نے بیوی کو تکلیف دیا، زبان سے غلط سلط باتیں گالیاں دی ہیں، جا کے معافی مانگ لے۔ آپ نے اپنی اولاد کو ارے ترے گالیوں سے بکا ہے، معافی مانگ لے۔ رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی نفرت ہے، معافی مانگ لے۔ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، انسان دنیا سے جائے گا، اس کا اچھے اخلاق ہی زندہ رہیں گے، باقی آپ کی دولت، آپ کی خوبصورتی، آپ کے خاندان کا بڑا پن، یہ سب کچھ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھے بن کے رہیے، اچھائی کے ساتھ رہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت لوگوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سنت کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو پورا کرنے کا کوئی راستہ آسان فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو ماں باپ اپنی بگڑی اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو نیک و مطیع فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر پریشانیاں آفتیں ہیں ان گھروں کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے اس گھر میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا یہ جمع ہونا کل جنت میں بھی جمع ہونے کا ذریعہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے اخلاق کو بھی اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہم نے اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی ہے، سانس رہے تک ان سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عورتوں کو اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کے اندر بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا صحیح ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے میزان حسنات میں نیکیوں کے بڑھاوے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔